علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی کا بوجھ عوام حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حکومت ٹیکس دہندگان کے لیے اور جو نان فائلر ہیں ان کے لیے ایمنیسٹی لانا چاہتی ہے، اوپر بجٹ آنے والا ہے۔ حکومت عوام کے لیے کیا بہتری لا سکتی ہے یا لائے گی بھی نہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان شہزاد صاحب، آپ سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے اور بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اپنی اس فیلڈ میں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد مقدم سکھیرا صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ٹیکس سے ان کا بھی رابطہ ہے، اسی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین، سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، پہلے دیکھتے ہیں ہم ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے یہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے۔ جو قوانین موجود ہیں، منی لانڈرنگ ایکٹ کدھر گیا، نیب کدھر گئی، یہ ان سب کو ایک کور دینے کے لیے جو لوگ جتنی یہ بلیک منی اکٹھی کر چکے ہیں ان کو اس اسکیم کے تحت کلیئر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب یہ ایوانوں میں بیٹھے خود یہ پیسہ بنا لیتے ہیں یا کسی کے نام پہ بے نامی اکاؤنٹس کھول کے یہ سارے کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اسکیم آ جاتی ہے کہ اب اس کو کلیئر کر لیں۔ تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ باقی سارا کچھ چھوڑیں، یہ ایمنسٹی اسکیم وغیرہ تو یہ تو ان کو پروٹیکشن کے لیے ہے، یہ پروٹیکشن نہ دیں کسی کو بھی۔ اگر آپ ایمانداری سے گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ عام آدمی کی سطح تک ہو کے کپتان صاحب بھی دیکھیں، ان کی کیبنٹ بھی دیکھیں، گھر میں بیٹھ کے بجٹ بنائیں کہ ایک بندہ کتنا کھاتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ اگر 15,000 20,000 یا 30,000 لیتا ہے، ایون 50,000 لیتا ہے، اسکول کی فیسیں وغیرہ نکال کے وہ کیسے گزارا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ اس بات کو سوچنے پہ کامیاب ہو جائیں اور اس کا کوئی حل نکال لیں اور مہنگائی کا توڑ نکال لیں تو میرے خیال میں بہت سارا کرائم بھی رک جائے گا اور سوسائٹی کے اندر امن ہو جائے گا۔ گورنمنٹ جس وقت آئی ہے تو وہ یہ نعرہ لگا کے آئی ہے کہ احتساب سب کے لیے اور بلا حساب احتساب ہوگا۔ اگر بلا احتساب سب کا احتساب نہیں ہونا بلا امتیاز، تو پھر اس ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ کیا ہے؟ اب ہم حکومت کی طرف سے ایمنسٹی اور دیگر کئی اقدامات کے بارے میں سن رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ حکومت بڑے بلند بانگ دعوے کر رہی تھی، اتنی اب ناکام ہو چکی ہے کہ اب وہی وہ قدم اٹھا رہی ہے جو اس سے پہلی حکومتیں اٹھاتی رہی ہیں۔ وہ ایمنسٹی ان کو دے رہے ہیں جو اس ملک کا پیسہ، اس ملک کی دولت لوٹ کر اپنے بینکوں میں بھر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ حکومت کو کچھ ایسی انیکٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جس سے محکمے جو ہیں، جو ان سے انسٹیٹیوشن بنتے ہیں آن دا بیسس آف دوز لاس، وہ ایکٹیویٹ ہوں، آنیسٹلی ٹرانسپیرنٹلی کام کریں، ایسے میجرز اور اسٹیپس لیں جن سے کسی کا بھی جو پیسہ ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فار نہ جائے۔ جو مزدور طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہ اس وقت پس رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ حکومت کو کوئی ایسے قانون واضح کرنے چاہیے کہ جن سے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں وہ بھی نہ لوٹ پائیں، اور وہ لوگ جو کسی طرح سے انفیئرلی دولت کو اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی ایسا نہ کر پائیں۔ اور مشینری کو ایسا صاف شفاف بنانا چاہیے، ایسی ٹریننگ دینی چاہیے، ایسے موٹیویشن دینی چاہیے کہ وہ قوم کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ منی لانڈرنگ، احتساب کا عمل، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ منی لانڈرنگ ایک یونیورسل مسئلہ ہے اور اس کو مختلف نیشن نے اسٹرکٹ لیجسلیشن کے تھرو ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ جو اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کیونکہ کرپشن کا انبار ہے، اس لیے منی لانڈرنگ ایک پرویلنگ سٹگما موجود ہے پوری سوسائٹی میں۔ لہٰذا اس میں جو لیجسلیشن آج کل ہونے جا رہی ہے، جس میں اس کو دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے لیے اس کی تجویز دی گئی ہے، اس کے تحت دو کہ ڈیٹرنس قائم ہوگی، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ زیادہ امپلیمنٹیشن آف لاء کا ہے۔ اگر امپلیمنٹیشن لاء کو اچھی طرح سے ڈیل کر لیا جائے تو اس سوسائٹی میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس احتساب کے عمل کو مکمل ہونے تک ایسی ایمنسٹی اسکیم کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ایسے ایلیمنٹ کو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جو کہ کرپشن کی طرف مائل ہیں، اور ان کی جو غیر قانونی رقم آمدن ہے اس کو قانونی بنانے میں اور پھر ان کو جو ہے وہ انکریج کرے گی۔ احتساب کے عمل کو مکمل ہونے تک ایمنسٹی اسکیم کو روکا جائے
اور جو اس بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ اس قسم کی مزید لیجسلیشن کر کے ان کے حالات جو کرپٹ عناصر ہیں ان کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو ان کے گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایسی لیجسلیشن جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کی جائے تاکہ ان کا سدباب ہو سکے. ایک تو میں یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ جتنی بھی آمدن ہو چاہے وہ کم سے کم ہو چاہے وہ 1000 روپیہ ہو اس کے اوپر منیمم ٹیکس جو بھی ہو وہ ہو, سلیب ریٹ نہ ہو اس کا. اور دوسرا 57 جو پاپولیشن پرسنٹیج ہماری ہے آبادی وہ ذمہ دار کے اوپر ہے, یعنی کہ ان کی جو انکم ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی نیٹ میں لے کے آئیں تاکہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان سے ہم استفادہ حاصل کریں. اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویلیویشن کے اوپر ریٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ کراچی جانا پڑتا ہے. اس کا کلاسیفیکیشن سینٹر جو پشاور, اسلام آباد, لاہور میں بالکل بھی نہیں ہے. تو میں یہی سجیشن دینا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ کوئی کم آفیسر ہو یعنی کہ کم رینک کا ہو, ان جگہ کے اوپر بھی وہ ایک کلاسیفیکیشن سینٹر ہونا چاہیے. جیسے آئرس میں انکم ٹیکس کے حوالے سے یعنی کہ کوئی بھی اسیسمنٹ ہے, کوئی نوٹس ہے, وہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ سیلز ٹیکس میں بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو کم از کم ہر چیز کو ویریفائی کر سکے نوٹس کے حوالے سے یا جو بھی چیز ہمارے حوالے سے ہے, تاکہ اس کلائنٹ کو یہ یقین ہو کہ یہ آن لائن سے ہے, کیونکہ اب ویسے بھی سسٹم تمام آن لائن ہو چکا ہے. میرے مطابق تو ایمنسٹی اسکیم جو ہے دوبارہ آنی چاہیے, کیونکہ جو لوگ پچھلی ایمنسٹی ویل نہیں کر سکے وہ یہ ایمنسٹی ویل کریں اور گورنمنٹ کو ٹیکسز جائیں گے, گورنمنٹ کا ریونیو انہانس ہوگا. اور لوگوں کا جو ڈر ہے کہ اگر ہم ٹیکس نہیں دے رہے تو اماؤنٹ ہم فیلڈ میں لگائیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں ٹیکسز بہت زیادہ دینے پڑیں گے. ایمنسٹی سے وہ لوگوں کا خوف ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ کو اس دفعہ چاہیے, کیونکہ حالات تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, عوام بہت تنگ ہے, تو گورنمنٹ جو بجٹ لائے وہ فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے. اس میں ٹیکسز کے ریٹ کم کریں, جو پرانے ٹیکس پیئر ہیں ان کو تنگ نہ کریں, جو نیو ٹیکس پیئر ہیں ان کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لے کے آئیں. اور یہ جو بینک میں ٹرانزیکشن نان فائلر والا ایشو ہے اس کو اسی طرح بھی چلنے دیں تو گورنمنٹ کو ریونیو آ رہا ہے, ریونیو لاس نہیں ہے گورنمنٹ کو. اگر نان فائلر ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو اس میں ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے, ٹیکس ڈیڈکشن ہونے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے. تو گورنمنٹ جو ہے نا فرینڈلی بجٹ لے کے آئے گی تو عوام کو فائدہ ہوگا اور کامیاب رہے گی. فرانسس صاحب, آپ نے ماہرین کی رائے بھی جانی. ایمنسٹی حکومت لا رہی تھی, پارلیمنٹ میں آگے پھر اس میں ذیلی کمیٹی بنا دی گئی اس کو دیکھنے کے لیے, مزید اس پہ بحث کرنے کے لیے. کیا وجوہات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایوبی صاحب. سب سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی پالیسی, کوئی قانون, اس میں کوئی امینڈمنٹ یا نئی تجاویز یا نیا قانون آئے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو اور اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے بیسیکلی ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس کے سٹیک ہولڈرز آپ کا بزنس مین ہے, اس کے سٹیک ہولڈر آپ کے ٹیکس پروفیشنلز ہیں اور آپ کا پڑھا لکھا طبقہ جو اس ملک میں موجود ہے, جس نے ٹیکس کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا جس نے ٹیکس کنٹریبیوٹ کروانا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور خود گورنمنٹ ایف بی آر کے ادارے. پچھلے 8 ماہ سے اس گورنمنٹ میں اس ایمنسٹی کے حوالے سے یا ٹیکسیشن کے شعبہ جات کے حوالے سے کوئی میٹنگز اور کوئی اصلاحات یا کوئی بھی مشاورت کا عمل نہ کیا گیا. تو جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے, جب تک آپ ٹیکس بارز کو, ٹیکس پروفیشنلز کو اعتماد میں نہیں لیں گے, تب تک آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو آبزرو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ کیبنٹ میں پہنچنے تک, قانون کو لانے تک آپ کا ہوم ورک نہیں کیا گیا. اب اگر ہم کوئی اور بات کریں تو وہ گورنمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے. تو گورنمنٹ پہ تنقید اسی لیے ہو رہی ہے کہ ان کا بیسک ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا, اسی لیے مجبوراً ان کو پھر یو ٹرن لینے پڑتے ہیں. کہ جو باتیں یہاں پہ آ کے کیبنٹ کے سامنے آج ڈسکس ہوئی ہیں یہ ڈسکس کرنے والی پرائم منسٹر کی نہیں ہے. اس کیبنٹ کے سامنے اس کے پرونس اینڈ کونس, اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. تو آج تک کیا کسی بار سے اس معاملے میں مشاورت کی گئی؟ کیا کسی چیمبر کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا گیا؟ یا آپ کیا قانون لا رہے ہیں اور پچھلے 10 جو سکیمز آج تک ایمنسٹی ہیں ان کی کیا وجہ تھی ناکام ہونے کی؟ کیا یہ سوچا ایسا کسی نے؟ جب آپ اپنے یہ ہوم ورک کیے بغیر ایک بلڈنگ بنانی شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی
اس کا یہی حال ہوگا جو کہ کیبنٹ کے سامنے آ کے اس ایمنیسٹی اسکیم کا ہوتا ہے. جی جی پھر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایمنیسٹی لائی جا رہی ہے تو کیوں لائی جا رہی ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں. امیجیٹلی آپ 24 مئی کو اپنا بجٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, آپ اس وقت اپنا بجٹ تیار کر رہے ہیں یا ٹیکس چوری کے طریقے بتانے کے لیے ایمنیسٹی دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی جی آپ لوگوں کو یہ انکریج کرنا چاہتے ہیں یا ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ کا, میں کمپلیٹ چھوٹا سا کر کے, جب آپ کی طرف پچھلے 8 ماہ سے بجٹ کا شارٹ فال چل رہا ہے جی جی تو ایمنیسٹی کو اگر آپ تو بجٹ ریونیو کے لیے انوالو کرنا چاہتے ہیں اور اناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ قطعی طور پہ غلط ہوگا. جی جی یہ پچھلی 10 اسکیموں کی طرح یہ بھی بری طریقے سے شارٹ flop فال کو ہوگی. اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمنسٹی اگر آ بھی جائے تو اسے پورا نہیں اس سے ہوگا. پورا نہیں ہوگا. دوسری صورت ایمنیسٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں اعتماد کی فضا لے کے آئیں. ٹیکس کا اعتماد, انویسٹمنٹ کا اعتماد لوگوں کا اس ملک پہ, اس حکومت پہ ہونا چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس کالا دھن موجود ہے تو آپ ان کو وائٹ کرنے کے لیے ایک موقع دینا چاہتے اور ہیں. ویسے فرحان صاحب یہ حکومت تو ایمنسٹی کے عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب شروع سے مخالف تھے, ایمنسٹی نہیں آنی چاہیے. لیکن ابھی کراچی کے جو تاجر لوگ ہیں, حضرات جو وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں, ان کے کہنے پہ یہ ایمنسٹی لائی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی خاص طبقات ہیں جن کو نوازنے کے لیے ایمنسٹی لائی جائے گی جب یہ شارٹ فال کو پورا نہیں کرے گی؟ ویسے بھی حکومت کو کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. دیکھیں اس معیشت کو, اس گورنمنٹ کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اور چھوٹے چھوٹے آپ بیل آؤٹ پیکیجز سے ایمنسٹی کی صورت میں آپ 100-200 ارب روپیہ اگر دے کے پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے, اس طرح سے معیشت نہیں چلتی. کچھ تاجروں کی یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے بٹ پوری فیڈریشن کی اور پورے ملک کی یہ ڈیمانڈ بالکل نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. جی جی آپ جو آنے والے 18 لاکھ فائلرز ہیں اور جو ادر ٹیکس پیئرز ہیں آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, جی جی آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں. کیا 8 ماہ پہلے جو اسکیم دی گئی تھی, جون, جولائی, اگست, اپریل سے جولائی تک وہ رہی, جی جی بلکہ 3-3.5 ماہ رہی, بڑی مناسب ریٹ پہ رہی, اور جبکہ اس میں تمام ہیڈز کو کور بھی کیا گیا, تو کیا اس وقت یہ فیڈریشن سوئی ہوئی تھی؟ جی اس وقت فیڈریشن یہ نہیں تھی, چیمبر یہ نہیں تھے, یہی تھے. ٹیکس پیئر نہیں تھے. تو کیا پچھلے اگست سے اس اپریل میں 6 مہینے میں اس ملک کا سب کچھ بدل گیا ہے اور اب ٹیکس پیئر کو سڈنلی یہ خیال آ گیا ہے کہ میں نے اپنی بلیک منی کو یہاں لے کے آنا ہے, وائٹ کرنا ہے؟ تو یہاں پہ تو انفارچونیٹلی پچھلے 8 ماہ میں پاکستان سے پیسہ باہر فلائی کر رہا ہے. جی جی آپ کے جو بزنس مین کے بزنس سے وہ سلم کا شکار ہیں, تو وہ وائٹ منی کرنے کے لیے وہ پیسہ فنڈز کہاں سے نکالیں گے؟ ان کی لیکویڈیٹی یہی ایف پی آر اپنے پاس ریفنڈز کی صورت میں روک کے بیٹھی ہوئی ہے. جی جی ان کے بینک سے ناجائز طور پہ پیسے نکلوائے جا رہے ہیں, ناجائز ٹیکسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے, انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. تو اس صورت میں جب کسی بزنس مین کے پاس لیکویڈیٹی موجود نہیں ہوگی تو وہ پاکستان میں بزنس ہی نہیں کرنا چاہے گا, تو وہ انویسٹی کیوں لے گا؟ بالکل, پہلے وہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا. جی مقدم صاحب, جیسا فرحان صاحب نے بے تفصیل سے بتایا ایمنسٹی کے حوالے سے, جتنی بھی ایمنسٹی, یہ 12ویں ایمنسٹی ہوگی ہمارے ملک میں جو اگر آئے گی, ایمنسٹی کا کوئی ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ افضل بھائی, فرسٹ آف آل تھینک یو فار کالنگ می ہیئر. اینڈ جیسے کہ فرحان بھائی نے کہا ایمنسٹی کے بارے میں, آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ کہ ایمنسٹی ایک سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یہ ڈسکریج کرتی ہے جو اوریجنل ٹیکس پیئر ہے. اور فار دا ٹائم بینگ اف یو سی گورنمنٹ کی اس وقت جو پالیسیز آ رہی تھیں جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں, وہ تھی فیوریبل ٹو بی ٹورڈز ٹیکس پیئرز. وہ چاہتے تھے کہ یہ آپ پریشر کریٹ کریں, آپ کی یو کینٹ بائی اے کار اف یو آر ناٹ اے ٹیکس پیئر, یو کینٹ سیل یور لینڈ, یو کینٹ بائی اے لینڈ. تو یہ چیزیں, یہ پالیسیز اس لیے کریٹ ہو رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ٹیکس پیئر اسکیم میں ہیں, رادر دین آپ ایک ایمنسٹی نکال کے ان کو ڈسکریج کریں اینڈ میک دم ویٹ فار اندر ایمنسٹی. اب بھی جتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے ٹیکس فائلر بننے کے لیے, ناؤ دے آر ویٹنگ فار دا ایمنسٹی کہ ایمنسٹی میں اگر اچھے ہمیں کچھ مل جاتی ہے, اور وائی شوڈ وی گو فار دا ٹیکس ریگولر اسکیم, ہم ایمنسٹی میں اپنے سارے پیسے ایسے وائٹ کروائیں اور پھر اگلی ایمنسٹی کا ویٹ کریں, تب کے لیے جتنے چاہیے اتنے وائٹ کرائیں, پھر اگلی ایمنسٹی میں اتنے فردر وائٹ کرائیں. تو آئی بلیو ایمنسٹی ہیز آلویز بین اے ڈسکریجمنٹ, اور یہ شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں. ایمنسٹی ایک ملک کو تھوڑے عرصے کے لیے سروائیو کرتی ہے. مقدم صاحب, اس کا آئی ایم ایف تو کوئی اجازت ایمنسٹی کی نہیں دیتا, کوئی ایسے ادارے جو ان کو قرض دیتے ہیں وہ تو ایمنسٹی کے ویسے بھی وہ ویسے ہی اگینسٹ ہیں. دیکھیں ایمنسٹی تو ہوتی ہے ملک میں ان ٹائمز میں وین the country is in debacle, matlab it's about to, that's the last resort. Amnesty
तब आप अगर हिस्ट्री उठाएं, इफ यू डू कंपैरेटिव एनालिसिस, तो दूसरे मुल्कों में एमनेस्टी तब आती है जब पूरे डिबेकल में होती है आप कंट्री। इस फील्ड से वो बसते हैं जी जी आप डेली बेस पे आप देखते हैं सारी चीजों को, जी जी सेल टैक्स को भी, इनकम टैक्स को भी, दूसरे टैक्सेस को भी। आप क्या समझ 8-9 माह में कोई डिपार्टमेंट में जिस तरह हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है इस्लाहात की जरूरत है, इसको एफबीआर को बदलना पड़ेगा, आप क्या समझते हैं कोई इस तरह की है? आई बिलीव अफजल भाई, एफबीआर इज द वाहिद डिपार्टमेंट जो आपके मुल्क में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बट द सोल्यूशन इज नेवर टू कट द ट्री, एक बड़ा एक सेइंग है। तो उसको आप कोई प्रोसेस करो, उसको मेडिकेशंस करो, वो ट्री को आप कुछ बेहतरी करो जिससे इट बिकम्स मोर फ्रूटफुल। तो रादर देन आप कहो कि यार इसको कट डाउन कर दो या चेंज कर दो या इसका सब चेंज करो, आप उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करो, आप अपनी पॉलिसीज रिफाइन करो, आप एक बेहतर तबके की तरफ टारगेट करो, उसको स्क्रूटनाइज करो कि कैसे किस इंडिविजुअल लेवल पे करो। बिल्कुल ठीक है, मुकद्दर साहब आपका जवाब आ गया, पॉलिसीज को दुरुस्त करें, लेकिन हमारे तो 70-72 साल में फरहान साहब पॉलिसियों का तसलसल कायम ही नहीं रह सका, उसकी क्या वजूहत है? हर आने वाले दौर में हर इंसान ने, हर हुक्मरान ने, हर प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने यही सोचा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही दुरुस्त है, उसके अलावा कोई और इस पूरे मुल्क में ऐसा काबिल शख्स मौजूद ही नहीं है कि जिससे मैं मशवरा भी कर सकूं और जिससे मैं मशवरा ले सकूं। जी जी। तो यही हमारी बदकिस्मती रही कि जब हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं तो हम उसी वक्त ही मुंह के बल गिरते हैं, जबकि दुनिया में, पूरे दुनिया में पाकिस्तान से हर प्रोफेशनल, चाहे वो लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है या इकोनॉमिस्ट है, वो तमाम को यहाँ से हीरो की तरह उठाया जाता है। दुनिया इसकी कदर करती है, जबकि हमारे यहाँ जो कुछ डॉक्टर्स के साथ हुआ, जो कुछ लॉयर्स के साथ हो रहा है और जो कुछ अब आगे आपके सामने प्रोफेशनल्स के साथ और बिजनेसमैन के साथ किया जा रहा है, जी जी, तो कोई भी शख्स यहाँ पे क्वालिफाइड होने के बाद वो रहना भी पसंद नहीं करता। इन तमाम सूरत हाल की वजूहत ये हुई कि आज तक कोई भी पॉलिसी सस्टेन नहीं कर सकी। हर आने वाले ने मुल्क के लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, और पिछले को मैं कैसे निगेट करूं, मैं पिछले के शुरू किए हुए मंसूबों को कैसे रोकूं कि उसका नाम ना हो जाए, मेरे नाम की तख्ती कैसे लगेगी। तो जब आप इन इश्यूज पे सोचेंगे अपनी जात में, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होने के बावजूद उस मुल्क के लिए ना सोचें, तो ये इस मुल्क का अलमिया है। वोट बैलेंस नहीं ना मिलता फिर दुनिया में आप कहीं भी ले लें, मैं फिर वही बात है, दुनिया की एग्जांपल देनी पड़ती है कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंट्रीज में आपको, इवन थर्ड लेवल कंट्रीज में भी आपको वो लोग अपने मुल्क के साथ जरूर सिंसियर नजर आते हैं। जहाँ पे तो जो चला जाता है उसके पीछे, उसके जाने के बाद उसकी बुराइयां, उसके स्कैंडल्स, उसकी करप्शन और उसके तमाम मनसूबाजात की तफसीलात जो है निकालनी शुरू कर दी जाती है। जी जी। किसी शख्स ने ये नहीं सोचा कि मैं इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये पॉलिसी अगर कंटिन्यू की गई है तो मैं इसको लेके चलूँ, नहीं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पार्टी के लोगों को नवाजने के लिए। तो आज तक जब आप ऐसे लोगों को जो कि उसके क्वालिफाइड नहीं है एफबीआर में अपॉइंट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपॉइंट करेंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, उसको बिल्कुल नहीं होगा। फरहान शिजा साहब, जो मिनिस्ट्री हुकूमत साहब हुकूमत दे गई थी, अगर इन्होंने मिनिस्ट्री लानी थी तो उसको, उसका टाइम या उसको दोबारा लाया जा सकता था कुछ अरसे के लिए, नई मिनिस्ट्री के बजाय। वो मिनिस्ट्री भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत आई। फरहान साहब, मैं जरा ब्रेक से, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक से बाद आपकी बात को हम जवाब भी लेंगे और यहाँ से आपकी बात कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।